یہ بات ہے 25 فروری 1957 کی کہ جب کہ ایک چھوٹے بچے کی لاش امریکہ کے علاقے فیلاڈیلفیا میں پائی گئی۔ اس لاش کو دیکھنے والا ایک کالج کا اسٹوڈنٹ تھا جو کہ کالج سے واپسی پر کسی پارٹی پر جا رہا تھا۔ اس نے سڑک کے کنارے ایک گتے کا باکس دیکھا جس کے اوپر کے حصے سے بچے کا سر باہر نکلا ہوا تھا۔ پہلے تو اس نے اسے اگنور کرنا چاہا اور ڈر کر وہاں سے چلا گیا۔ جب اس نے ریڈیو پر کسی انجان بچے کے گمشدہ ہونے کی خبر سنی تو اس کو وہی باکس یاد آیا جو اس نے دیکھا تھا اور اس نے فوراً پولیس کو اطلاع کر دی۔ فیکٹیفائی اردو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جب پولیس اس جگہ پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ اس باکس کے اندر ایک بچے کی لاش تھی جس کی عمر 4 سے 6 سال کے درمیان تھی۔ بچے کے جسم کے اوپر مار پیٹ کے بہت زیادہ نشان موجود تھے۔ ان سب حالات میں سب سے حیران کر دینے والی چیز جو تھی وہ بچے کے جسم پر موجود نشان تھے جو کہ خاص طور پر اس کے داہنے پیر پر تھے۔ بچے کے بالوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے زبردستی ان کو ہاتھوں سے کھینچ کر اتارا ہو۔ بچے کی موت کی وجہ اس کے سر پر موجود زخم تھے جو کہ کسی ہتھیار سے مار کر کیے گئے تھے۔ سب سے بڑی مشکل جو کہ پولیس کو پیش آئی وہ اس بچے کی لاش کی آئیڈینٹیفیکیشن تھی۔ پولیس نے تقریباً 4 لاکھ اشتہارات جاری کیے اور امریکہ کے مختلف اسٹیٹس میں بھیجے لیکن کسی نے بھی اس بچے کو نہیں پہچانا۔ پولیس نے اس بچے کے فٹ پرنٹس اور فنگر پرنٹس بھی قریبی ہاسپٹلز اور اپنے ڈیٹا ریکارڈز میں میچ کیے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پولیس کے پاس اگر اس بچے سے جڑی کوئی چیز تھی تو وہ صرف ایک کمبل جس میں سے لپیٹا گیا تھا اور دوسرا وہ باکس جس میں اس لاش کو ڈال کر پھینکا گیا تھا۔ اس باکس کے اوپر ایک سیریل نمبر موجود تھا جس سے پولیس نے اس جگہ کو معلوم کیا جہاں سے اس کی شپمنٹ کی گئی تھی لیکن اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فیلاڈیلفیا ٹیکسٹائل انڈسٹری نے اس کمبل کا معائنہ کیا جس میں لاش کو لپیٹا گیا تھا، جس سے اتنا تو پتہ چل گیا کہ اس کمبل کو کہاں بنایا گیا تھا لیکن اس بات کا پتہ چلنا ناممکن تھا کہ اسے کہاں بیچا گیا تھا۔ ایک اور کلو جو کہ پولیس نے باکس کے قریب سے ڈھونڈا وہ ایک کیپ تھی۔ اس کیپ کے ذریعے پولیس نے اس جگہ کا پتہ لگایا جہاں اسے بنایا گیا تھا۔ قسمت کی بات یہ تھی کہ جہاں اسے بنایا گیا تھا وہ ایک چھوٹی سی دکان تھی کہ جس کے اونر کا نام ہینا روبنس تھا اور ہینا کے مطابق وہ شخص انہیں اچھی طرح یاد تھا جس کو انہوں نے وہ کیپ بیچی تھی۔ ان کے مطابق اس شخص کی عمر 26 سے 30 سال کے درمیان تھی۔ اس سے زیادہ انویسٹیگیٹرز کو کوئی کلو نہیں ملا۔ ایف بی آئی ایجنٹس نے اس کیس کے دوران 3 تھیوریز پیش کی جن میں سے پہلی تھیوری لو رومانو اینڈ جم ہافنس نے دی تھی۔ ان کے مطابق فیلاڈیلفیا میں بہت سے ایسے خاندان تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو مختلف لوگوں کو فروخت کیا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ یہ ان میں سے ہو۔ دوسری تھیوری ریمنگٹن برسٹو نے پیش کی تھی۔ انہوں نے تقریباً 36 سال اس کیس پر کام کیا۔ ان کے مطابق اس بچے کی موت ایک حادثہ تھی۔ ان کی ڈیتھ 1993 میں ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ان کی انویسٹیگیشن کو وہی ختم کر دیا گیا تھا۔ برسٹو کی انویسٹیگیشن کے مطابق جو مین سسپیکٹ تھے وہ فیلاڈیلفیا کے اسی علاقے جہاں سے اس بچے کی لاش ملی تھی وہی کے مقیم تھے لیکن اس بات کا مکمل پروف نہیں تھا۔ 1998 میں ایک اور انویسٹیگیٹر ٹام آگسٹین نے کیس کنٹینیو کیا جہاں سے برسٹو نے چھوڑا تھا لیکن اس تھیوری کا بھی کوئی مناسب نتیجہ نہ نکل سکا۔ اس کے بعد کرنا کچھ یوں ہوا کہ فیلاڈیلفیا کی ایک عورت جس کا نام مارتھا تھا، اس نے خود پولیس کے پاس کنفیس کیا کہ بچپن میں اس کی ماں نے اس بچے کو خریدا تھا اور نہ صرف اس بچے پر بلکہ خود اس پر بھی بہت ظلم کیا۔ مارتھا کے مطابق اس کی ماں روز اسے اور اس بچے کو ٹارچر کرتی تھی اور اسی عورت نے ہی اس بچے کا قتل کیا تھا۔ اس کیس کے 3 انویسٹیگیٹر ٹام آگسٹین، جوزف مگیلن اینڈ ولیم کیلی نے مارتھا کی اس بات پر یقین کر لیا لیکن حیرت کر دینے والی چیز یہ تھی کہ ابھی تک انہیں اس بچے کا نام اور اس کی اصل فیملی کا نہیں پتہ چل سکا تھا کیونکہ مارتھا خود ایک سائیکیٹرک پیشنٹ تھی تو اس کو اس بچے کا نام معلوم نہیں تھا کیونکہ اس کی ماں نے دونوں کو الگ کر کے رکھا ہوا تھا۔ 65 سال تک یہ کیس پوری کرائم ہسٹری کے لیے صرف حیرت کا معمہ بنا رہا کیونکہ انویسٹیگیٹرز نے یہ تو معلوم کر لیا تھا کہ قتل کیسے ہوا لیکن یہ نہ پتہ چل سکا تھا کہ یہ بچہ تھا کون۔ امریکن پولیس کی ہسٹری میں سے امریکن ان نون چائلڈ کے نام سے جانا جاتا رہا لیکن 2022 میں ٹیکنالوجی کی مدد سے اس بچے کے تمام باڈی سٹرکچر کو دوبارہ بنایا گیا۔ اس بچے کے ڈی این اے سیمپل کو یوز کر کے پتہ لگایا گیا اور جب اس کی فیملی رجسٹری کو سرچ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اس بچے کا تعلق زیریلی فیملی سے تھا اور اس بچے کا نام تھا جوزف اگسٹس زیریلی لیکن ابھی تک پولیس اور ایف بی آئی اتھارٹی کے پاس کوئی ایسی تھیوری یا گواہ نہیں جو اس کو ثابت کر سکے کہ جوزف کا قتل کس نے کیا تھا۔